اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذی وقار، یہ ہے کاشانہ بصیرت آڈیو بک سلیکشن، اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق. یہ اس کتاب کی 10ویں ریکارڈنگ، اور آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر ذیشان حیدر. آج حج کا حق شروع کرنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں وحق الحج ان تعلم انه وفادة الى ربك وفرار اليه من ذنوبك وبه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك. حج کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک سفر اور تمہارا اپنے گناہوں سے اس کی طرف فرار ہے. حج کے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے اور تم اس واجب عمل کو انجام دیتے ہو کہ جس کو خدا نے تم پر واجب کیا. لفظ حج کے معنی قصد کے ہیں، اس لیے راستہ اور جادہ کو بھی محجہ کہتے ہیں، جو کہ مودہ کے وزن پر ہے، کیونکہ یہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. برہان کو بھی حجت کہتے ہیں کہ یہ بحث میں مقصد کو واضح کرتی ہے، لیکن مخصوص مراسم کو اسی لیے حج کہتے ہیں کہ جب انسان ان مراسم میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ خانہ خدا کی زیارت کا قصد کرتا ہے. کعبہ سب سے پہلا گھر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلے مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، وہ بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، انہی میں سے مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کے حج کا طواف کرنا واجب ہے اگر اس کی راہ کی استطاعت رکھتے ہو، اور جو کافر ہو گیا تو خدا عالمین سے بے نیاز ہے. یہ گھر توحید کا اولین مرکز ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. اس سے پہلے پروردگار کی عبادت کے لیے کوئی مرکز نہ تھا. اسلامی تواریخ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، پھر اسے طوفان سے صدمہ پہنچا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدست اس کی تعمیر نو کی دلیل سورہ ابراہیم کی 37ویں نمبر آیت ہے. جناب ابراہیم کی زبانی نقل ہوا کہ ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض ذریت کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے نزدیک چھوڑ دیا ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم اپنے شیرخوار بچے اور اس کی ماں کے ساتھ اس سرزمین پر پہنچے تو اس وقت مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کا وجود تھا. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں یہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے پایوں کو بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، پس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کے پایوں کو بلند کیا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاصیہ سے بھی یہ بات اشارہ فرماتے کہ تم نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے اولاد آدم میں سے اگلے والوں اور بعد والوں کو اس دنیا کے ایسے پتھروں کے ذریعے آزمایا ہے جو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان، جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. پھر خدا نے اپنے گھر کو محترم قرار دیا. پھر آدم کی اولاد کو یہ حکم ہوا کہ وہ اس کی طرف رخ کریں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192. مذکورہ آیتوں اور حضرت علی علیہ السلام کے خطبے سے اس تاریخ کی تائید ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم کے ہاتھ سے ہوئی، لیکن جب وہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اس کی تجدید کی. خانہ کعبہ کے امتیازات. قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ توحید کا اولین مرکز ہے، پھر اس کے امتیازات کو بیان کرتا ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ بابرکت ہے، یعنی وہ مادی و معنوی اعتبار سے برکت والا اور فائدہ رساں ہے. معنوی تو اس لحاظ سے کہ اس کے سائے میں خصوصاً حج کے مراسم میں خدائی اور اتحائی جذبات بیدار ہوتے ہیں. مادی نقطہ نظر سے یہ زمین بے آب و گیا ہے اور طبعی زاویہ نگاہ سے یہ کسی اعتبار سے بھی زندگی بسر کرنے کے لائق نہیں ہے، جبکہ یہ ہمیشہ سے ایک بارونق اور زندگی کے لیے مناسب رہی ہے، یہاں تک کہ تجارت کے لیے بہترین شہر رہا. نمبر 2 ہدی للعالمین، یعنی سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس گھر کی ہدایت سے بہرمند ہوتے تھے. نمبر 3 آیات بینات، اس گھر میں
توحید اور خدا پرستی کی واضح نشانیاں موجود ہیں، چنانچہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان قوی دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ایسے قائم و ثابت رہا ہے جو اسے نابود ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ زمزم، صفا و مروہ، رکن حتیم، حجر اسود، حجر اسماعیل ہر ایک عظیم اور دائمی یادداشتوں کو واضح کرنے والا ہے، اور یہ سب خدا کی روشن نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی چاروں سمتوں میں سے ہر ایک سمت کو رکن کہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی فاصلے کو حتیم کہتے ہیں۔ یہاں بہت اجدہام ہوتا ہے، یہ آدم کی توبہ کا مقام ہے۔ حجر اسماعیل بھی ایک خصوص مقام ہے جو کعبہ کے شمال مغرب میں کمان نما بنی ہوئی ہے۔ ان روشن نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جس کا بطور خاص آیت میں ذکر ہوا۔ وہ یہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا تھا یا عام لوگوں کو مراسم حج کے لیے دعوت دی تھی۔ نمبر 4، یہ امن کی جگہ ہے، جس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خدا سے اس شہر کی امنیت طلب کی اور عرض کی میرے رب اسے محفوظ شہر قرار دے۔ خدا نے اس کو امن و امان کی جگہ قرار دیا۔ خدا نے ابراہیم کی توبہ قبول کی اور مکہ کو جائے امن قرار دیا، اور فقہی و مذہبی قوانین کے اعتبار سے بھی اسے محترم شمار کیا گیا کہ اس میں ہر قسم کی جنگ و جدال منع ہے، یہاں تک کہ اس سرزمین کے جانور بھی محفوظ ہیں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں ستائے، اور حرم میں شکار کرنا بھاری کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ حج ایک خدائی فریضہ ہے۔ حج عمر بھر میں ہر اس مسلمان پر ایک مرتبہ واجب ہے جس میں واجب ہونے کے شرائط پائے جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنی حیات میں حج نہیں کر سکا تو اس کے مرنے کے بعد نائب کے ذریعے اس کا واجب حج کرنا چاہیے۔ فقہا نے حج کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، بدنی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 2، مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 3، حج کا راستہ کھلا ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط ہوں تو انسان پر واجب ہے کہ وہ حج بجا لائے۔ جو آیات ہم نے پہلے بیان کی ہے وہی حج کے واجب ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت میں تمام لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور حج کو ایسے قرض قرار دیا گیا جو تمام لوگوں کو ذمے ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ خدا کے لیے لوگوں کو ذمے ہے۔ اسی آیت سے دوسری آیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حج مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ یہ سب کا فریضہ ہے، کیونکہ آیت میں لفظ ناس استعمال ہوا، اور مشہور قاعدہ ہے کہ الکفار مکلفون بالفروع کما انہم مکلفون بالاصول۔ جس طرح اصول دین پر عمل کرنا کافروں کا فریضہ ہے، اسی طرح فروع دین پر عمل کرنا بھی ان کا فریضہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج سب پر واجب ہے، لیکن اس کے قبول ہونے کے لیے اسلام لانا شرط ہے۔ اسلام قبول کیے بغیر اس کے عمل کی کوئی حقیقی قیمت نہ رہے گی، بلکہ ممکن ہے شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ تفسیر نمونہ جلد 3 صفحات 14 تا 17۔ ابن ابی الاوجاع اور اس کی بے بنیاد باتیں۔ یہ کافر الحاد میں مشہور تھا، بے باک اور بد زبان خطیب تھا۔ اس کے زمانے کے اکثر صاحبان علم سے بچتے تھے۔ حج کے زمانے میں ایک دن ابن ابی الاوجاع اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ حاجیوں کے اعمال دیکھ رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام بھی مسجد الحرام کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ شیعہ آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ ابن ابی الاوجاع کے دوستوں نے کہا جعفر بن محمد سے بحث کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے کہا یہی کیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ہے ابو عبداللہ، یہ بزم و مجلسیں امانت ہیں۔ اس طرح امام صادق علیہ السلام سے امن مانگ رہا تھا تاکہ اس کی کفر آمیز باتوں سے لوگوں کا غیظ و غضب نہ بھڑکے۔ جس شخص کے سینے میں بلغم پھنسا ہو اور اسے اذیت ہو رہی ہو، کھانسی کے ذریعے اسے باہر نکال کر پھینکنے پر مجبور ہے، یعنی جس شخص کے دل میں کوئی شبہ ہوتا ہے جو اسے بے چین کرتا ہے، وہ مجبور ہے کہ اپنے شبہ کا اظہار کرے اور سوال کرے۔ اجازت ہے سوال کروں؟ امام علیہ السلام نے اسے سوال کرنے کی اجازت دی، اور اس نے بے حیائی کے ساتھ یہ کہا، اس روندے ہوئے خرمن اور اس پتھر سے تم کب تک پناہ لیتے رہو گے؟ اور گارے اور پتھر سے بنے ہوئے اس گھر کی کب تک پرستش کرتے رہو گے؟ اور بھاگے ہوئے اونٹ کی مانند کب تک اس گھر کے چاروں طرف ہرولا کرتے رہو گے؟ جو بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حکم دینے والا عقل مند ہے نہ صاحب نظر۔ جواب دیجئے کہ آپ اس مذہب کے رأس و رئیس ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد اس کے بانی و محافظ ہیں۔ یہ ہیں اس کے جملے جن سے اس کے باطن کی خباثت آشکار ہے۔ یہ مادی انسان ہر چیز کو مادہ کی
اینک سے دیکھتا ہے، یقیناً برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، بے شک جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کے دل کو اندھا بنا دیتا ہے اور جس سے حقائق کو سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے تو شیطان اس کا ولی و سرپرست بن جاتا ہے اور اسے ہلاکت کی گھاٹ اتار دیتا ہے کہ جہاں سے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر کو خدا نے بندوں کی آزمائش کا وسیلہ قرار دیا اور انہیں اس کی زیارت کا حکم دیا ہے تاکہ امر عبادت میں خلوص و تسلیم کی روش کا معیار قرار پائے۔ یہ گھر پیغمبروں کی قیام گاہ اور نمازیوں کا قبلہ ہے۔ نہ سنگ پرستی مقصد ہے اور نہ اس گھر کی عبادت، بلکہ معبود برحق خدا ہے اور آدمیوں کے جسم و جان کا خالق ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 209 اور 10۔ حج انسان کے روحی سفر کی مکمل نمائش۔ اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ حج اور تمام عبادت کے اعمال کی صورت در حقیقت انبیاء و اولیاء خدا کے روحی اور معنوی مقامات و مراتب کی تشریح ہے۔ سالکین اللہ کے روحانی سیر و سفر کا ایک تجزیہ کہ انہوں نے عبودیت و بندگی کی منزلوں کو کس طرح طے کیا، کیا آخرکار قرب ربوبی کے مقام پر پہنچے۔ واضح ہے کہ حقیقت عبادت خدا کی طرف روح انسان کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، حج، طواف اور دوسرے مناسک کو انجام دینا خدا کو یاد کرنے کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ پس جب تمہارا دل اول اصل مقصود و مطلوب خدا کی یاد سے اور اس کے خوف و خشیت سے خالی ہو تو زبان کی حرکت اور بدن کے اعمال بجا لانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حج پر نامہ تکامل صفحہ نمبر 80 تا 93۔ بنابراین اعمال حج انسانی کامل کی منظم روحانی سیر کا نمائندہ ہے جو نپے تلے انداز میں عبودیت کے مراحل کو طے کرتا ہے اور خود کو مادی رشتوں اور دنیا کی سج دھج سے آزاد کرا لیتا ہے اور نفس کی تاریکیوں کے غار سے خود کو کھینچ لیتا ہے اور عالم ربوبیت کے نور میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ حقیقی حج ایک سفر ہے جو روح میں ہوتا ہے، ایک سیر و تبدیلی ہے جو نفس کے جوہر میں ہوتی ہے۔ حج ناقص کا کامل میں تبدیل ہونا ہے، قوہ سے فعل میں آنا ہے، خام کو پختہ کرنا ہے اور ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جیسے کہ بعض نادانوں کا خیال ہے۔ ان کے بچکانہ افکار و خیالات کجا اور سالکین اللہ کی لرزہ براندام کرنے والی سیر و تبدیلی کجا۔ مالک ابن انس کہتے ہیں، ایک سال میں امام صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج کرنے گیا۔ جب آپ حالت احرام میں اپنی سواری پر سوار تھے تو آپ نے ہر چند چاہا کہ لبیک کہیں، لیکن آپ کی آواز گلے ہی میں رند کر رہ گئی۔ آپ سواری سے نیچے اتر آئے، میں نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، لبیک کہیے، آخر لبیک کہنا ہے۔ فرمایا، اے عامر کے بیٹے، میں لبیک اللہم لبیک کہنے کی کیسے جرت کروں جبکہ مجھے خوف ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ندا نہ آئے کہ میں تمہیں قبول نہیں کرتا۔ گزشتہ حوالہ بنقل از خصال جلد 1 صفحہ 160۔ اگر انسان اپنے جوہر نفس کو محرم بنا لے اور خانہ خدا کے پاس جائے، حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرے، اس کا دل عرفات کے پہاڑ میں مقیم ہو اور اس کی روح مشعر الحرام میں واصل خدا ہو جائے اور یقین کی چھری سے وہ خواہش نفس کے مینڈھے کا سر کاٹ دے اور واپسی پر وہ آسمانی لالو یاقوت بن گیا ہو تو وہ حاجی ہے اور وہی حاجی ہے۔ حج اور گناہوں کی بخشش۔ امام زین العابدین علیہ السلام حج کے حق بارے میں فرماتے ہیں، وَفِرَارْ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِكَ، حج گناہوں سے بھاگ کر خدا کے قرب میں پناہ لینا ہے۔ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے روزے ولادت تھا۔ گناہوں کا بھاری بوجھ اس سے اتر جاتا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک بادیہ نشین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حج کے ارادے سے نکلا تھا لیکن کچھ رکاوٹیں پیش آنے کی وجہ سے حج چھوٹ گیا۔ میں مالدار آدمی ہوں، مجھے حکم دیجئے کہ میں ایسا کام انجام دوں جس سے خدا مجھے اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے جتنا حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کوہ ابو قبیس کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ سرخ سونے کا ہوتا اور تمہاری ملکیت میں ہوتا اور تم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے تب بھی تمہیں اتنا ثواب نہ ملتا جتنا خدا حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔
پھر فرمایا جب حاجی حج کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ جو چیز اٹھاتا اور رکھتا ہے خدا اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور خدا کے نزدیک اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے تو خدا اس کے ہر ایک کے عوض مذکورہ اجر عطا کرتا ہے، اور جب وہ خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکلتا ہے، اور رمی جمرات کرتا ہے تو گناہوں سے خارج ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک موقف کو شمار کرایا اور فرمایا جب وہ موقف پہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہوتا ہے، پھر فرمایا تمہیں اتنا ثواب کہاں سے مل جائے گا جتنا حاجی کو ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حج سے واپس آنے کے بعد حاجی کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں مگر یہ کہ وہ کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو۔ محجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ 147۔ حج اور خدا کے غیر سے سوال۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سنا کہ ایک سائل لوگوں سے مانگ رہا ہے، فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے، تم اس جگہ پر بھی خدا کے غیر سے مانگ رہے ہو، حالانکہ آج تو خدا کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے، امید ہے کہ اس کو بھی خدا کی رحمت نصیب ہوگی جو پہاڑوں کے پیٹ میں ہے اور وہ خوشبخت ہو جائے گا۔ حج برنامہ تکامل صفحہ 228، جیسا کہ وافی جلد 2 صفحہ 42۔ مرحوم فیض اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر چیز کی سعادت و خوشبختی اسی کے شایع نشان ہوتی ہے، بنابراین جو پہاڑوں کے پیٹ کے اندر ہے اس کی سعادت کا مطلب یہ ہو کہ وہ جماعت سے نبات بن جائے اور پیدر پہ تبدیلیوں سے نطفہ بن جائے اور اس سے سعید و نیک بخت انسان بن جائے۔ دوسری روایت میں کہ جو مستدرک میں نقل ہوئی ہے الجبال کی بجائے الحبالہ آیا ہے جس کے معنی حاملہ عورتیں ہیں۔ اس صورت میں حدیث کے معنی زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے مسجد الحرام میں امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ فرمایا جو ان دونوں موقفوں عرفہ و مزدلفہ میں ٹھہرے اور ان دونوں پہاڑوں صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اور اس گھر یعنی کعبہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے، ان تمام اعمال کے باوجود وہ یہ گمان کرے کہ خدا نے اس کو نہیں بخشا، یہ شخص سب سے بڑا گنہگار ہے۔ بحوالہ حج برنامہ تکامل صفحہ 228، جیسا وافی جلد 2 صفحہ 42۔ یعنی خدا کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی گاؤں آبادی کا جو مومن بھی عرفات میں ٹھہرتا ہے خدا اس آبادی کے تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے، اور جس مومن خاندان کا کوئی شخص عرفات میں وقوف کرتا ہے خدا اس گھر کے تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ بحوالہ گزشتہ۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ ہر حدیث میں ایمان کی قید لگا دی گئی ہے اور ایمان تقوی کے ظاہر ہونے کا سرچشمہ ہے، اس سے بے ایمان افراد خارج ہیں۔ حج کی دعوت انسان کے اوپر خدا کا احسان، خداوند متعال انسان پر احسان کرنے اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھنے کے لیے اس کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے اور اس کے اندر حق شناسی اور شکر گزاری کے جذبے کو ابھارتا ہے اور اس کو اپنے گھر کے حج کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں خدا کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ استطاعت کی صورت میں حج کریں، یعنی تم انسان ہو اور فطرتاً حق شناس ہو، میں تمہارا خالق و رازق اور تمہارا منعم ہوں، لہذا تمہارے اوپر میرا یہ حق ہے کہ تم شکر گزاری کے عنوان سے میرے گھر آؤ تاکہ تمہاری آدمیت کا شرف محفوظ رہے۔ حج کی حیرت انگیز برکتیں۔ خانہ کعبہ کے زائر و حاجی کو خدا کی طرف سے جو برکتیں اور بخششیں ملتی ہیں ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کے ثواب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو روایات و احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ثواب سے متعلق کچھ حدیثیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے۔ سعد اسقاف کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص عازم صف حج ہوتا ہے اور حج کی تیاری کرتا ہے اور حج کی تیاری کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے عوض 10 نیکیاں اور حسنات لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تیاری سے فارغ ہو جاتا ہے اور حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس سے عظیم فائدہ حاصل کرتا ہے۔
حج برنامہ تکامل صفحہ 48، جیسا کہ وافی جلد 2 صفحہ نمبر 254۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واپس آنے والے حاجیوں کی 3 قسمیں، ایک وہ جو آگ و جہنم سے نجات پاتا ہے، دوسرا گناہوں سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے جس طرح وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا، تیسرا صحیح سالم اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ آتا ہے۔ یہ معمولی ثواب ہے جو حج کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ گزشتہ حوالہ وافی جلد 2 صفحہ 4۔ فرق کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ ان کی نیت میں اختلاف ہے، اور یہ رب البیت کی معرفت کے مدارج میں اور عبادت کے اسراف و لطائف کے درک کرنے میں اور حج کے مناسک کے روح پر اثر انداز ہونے میں مختلف ہیں۔ حج کے حق ختم ہو جانے کے بعد صدقے کا حق شروع فرماتے حق الصدقة وحق الصدقة أن تعلم أنها ظهرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانية، وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة، ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك، فإذا امتننت بها لم تأمن أن تكون بها مثل تهجين حالك منها إلى ما مننت بها عليه، لأن في ذلك دليلا على أنك لم ترد نفسك بها، ولو أردت نفسك بها لم تمتن بها على أحد، ولا قوة إلا بالله۔ صدقہ کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا ذخیرہ اور امانت ہے کہ جس کے لیے گواہ لانے کی ضرورت نہیں، اور جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو جو صدقہ تم خفیہ طور پر دو گے اس سے تم اس صدقے کی بنسبت زیادہ مطمئن رہو گے جو تم کھلم کھلا دیتے ہو۔ تمہارے شایع نشان یہی ہے کہ جو تم نے آشکار طور پر کیا ہے اب اسے چھپا کر انجام دو، بہرحال تم اس طرح صدقہ دو کہ اسے کان سنے اور نہ آنکھیں دیکھیں، بلکہ سربستہ طور پر دو، تمہیں اس پر یہ اعتماد ہے کہ وہ تمہاری طرف پلٹ آئے گا۔ اس شخص کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو صدقہ کے واپس لوٹنے پر اعتماد نہیں رکھتا۔ ولا قوت الا باللہ، پھر اپنے صدقہ کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتاؤ کیونکہ وہ تمہارا ہی ہے، اگر اس پر احسان جتاؤ گے تو تم محفوظ نہیں رہو گے بلکہ اسی بدحالی میں مبتلا ہوگے جس میں وہ شخص مبتلا ہے جس پر تم نے احسان جتایا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ تمہارا مال رہے، اگر تم یہ چاہتے کہ وہ تمہارے لیے باقی رہے تو کسی پر احسان نہ جتاتے۔ ولا قوت الا باللہ، طاقت صرف خدا کی ہے۔ حجن کے معنی پست ہو جانے کے ہیں۔ فرہنگ بزرگ جامع نوین مادہ حجن۔ امام زین العابدین علیہ السلام صدقہ کے حق کے بارے میں 3 اہم مطالب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے، وہ نابود ہونے والا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے کہ مال صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے نکل گیا اور نابود و برباد ہو گیا، بلکہ اس کے برخلاف دنیا میں حصہ لینے کے لیے ایک تشویق ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے کبھی فراموش نہ کرو، سورہ قصص آیت نمبر 77۔ اس کا بہترین مصداق صدقہ ہے، وہ جاویداں اور باقی رہنے والا ہے، فانی نہیں ہے۔ نمبر 2، پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ آشکار طور پر دیے جانے والے صدقہ سے اہم ہے، شاید اس کی وجہ یہ کہ جو کھلم کھلا دیا جائے اس میں ریا یا تکبر کا شائبہ ہوتا ہے اور صدقہ لینے والا بھی دیکھنے والوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ کے ساتھ احسان نہ ہو کہ احسان سے صدقہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ہم بعد میں بیان کریں گے کہ صدقہ پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ صدقہ دینے والے کے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے کہ مالک حقیقی خدا ہے اور یہ صدقہ دینے والا صرف ایک وسیلہ ہے، لہذا صدقہ دینے سے اس کے اندر عبودیت و بندگی کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ صدقہ قرآن کی نظر میں، صدقہ کے بارے میں جو کچھ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی مختلف مثال اور تشبیہات کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ہم ان میں سے بعض آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن آیات کے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ صدقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال میں سے قربتاً اللہ دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ سے اعم ہے۔ صدقہ واجب کو بھی کہتے ہیں اور مستحب کو بھی، لیکن زکوٰۃ صرف واجب کے لیے ہوتی ہے۔ قاموس قرآن جلد 4 صفحہ 116۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ اللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے اس مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور خداوند عالم وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دانہ اور اس کے اگنے کی مثال بیان کی گئی ہے، اور صدقہ کی افزائش و نمو کو بیان کیا گیا، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو پربرکت دانوں سے جو تشبیہ دی ہے وہ بڑی حسین و عمیق تشبیہ ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے وجود کا پر تو ہے، جتنی اس کے عمل میں وسعت پیدا ہوگی اتنا ہی اس کا وجود وسعت پذیر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس کی قوت اور جسمی مواد کی بدلی ہوئی شکل ہے، مثل در حقیقت ثابت شدہ یا مفروض حصہ ہے جو دوسری چیز سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس مثل کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مخاطب کے ذہن کو اس چیز کے کمال کی طرف متوجہ کیا جائے جس کے لیے مثال لائی گئی ہے۔ اس آیت میں انفاق کرنے والوں کی مثال اس شخص سے دی گئی کہ جو ایک دانہ بوئے اور اس پر 7 بالیاں لگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ اس قصے کی حقیقت نہ ہو اور فرضی و خیالی ہو۔ ہر آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد وہ چیز ہے جو خدا کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ صدقہ سماجی مشکلات کا حل۔ سماج ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ دوچار رہا ہے، اور اس زمانے میں صنعتی ترقی کے سبب اس شکل میں اور زیادہ شدت پیدا ہوئی اور طبقاتی فاصلہ اور زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف فقر و تنگ دستی ہے، دوسری طرف ثروت اندوزی ہے۔ واضح ہے کہ جس معاشرے کا ایک حصہ ثروت مندی اور دوسرا حصہ فقر و ناداری پر استوار ہو، اس میں دوام و ثبات نہیں ہو سکتا اور وہ حقیقی سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں ہمیشہ اضطراب و بے چینی اور جنگ و جدال برپا رہے گا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا ایک مقصد یہ ہے کہ سماجی ناانصافیوں کی وجہ سے ثروت مند اور نادار طبقے میں جو اختلافات رونما ہوتے ہیں انہیں برطرف کیا جا سکے، اور ان لوگوں کی زندگی کی سطح کو بلند کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے پاس روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تو ہوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے سود خوری کو مطلق طور پر حرام قرار دیا اور اسلامی مالیات زکوٰۃ و خمس دینے کو واجب قرار دیا، اور انفاق، وقف، قرض حسنہ اور مختلف طریقوں سے مالی مدد کرنے کی تشویق دلائی۔ انفاق کے گوناگون محرکات و نتائج۔ ترذیل آیات میں صدقہ نے انفاق کے گوناگون نتائج کو تشبیہات اور مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 264 سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا الی آخر۔ ایمان والو اپنے صدقوں اور بخششوں کو احسان جتا کر اور آزار پہنچا کر برباد نہ کرو، اس شخص کی مانند کہ جو لوگوں کو دکھا کر انفاق کرتا ہے اور خدا اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے کام کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پر گرد پڑی اور اس پر شدید بارش پڑ جائے جس سے وہ گرد دھل جائے اور پتھر صاف ہو جائے، اور جو کام انجام دیتے ہیں اس کا کوئی صلہ نہ ملے گا، اور خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ صفوان جمع ہے، اس کا مفرد صفوانہ ہے یعنی صاف پتھر۔ وابل موٹی بوند والی شدید بارش کو کہتے ہیں۔ سلدہ کے معنی صاف پتھر ہے۔ ایک مضبوط پتھر فرض کریں کہ جس کے اوپر گرد و خاک کی ہلکی پرت جم گئی ہو، اس خاک پر بیج بکھرے پڑے ہوں جو ہوا اور سورج کی دھوپ کی زد میں ہیں، پھر اس پر موٹی بوند والی بارش پڑ جائے، واضح ہے کہ شدید بارش اس پتھر پر پڑی ہوئی گرد کو بیج سمیت بہا لے جائے گی اور اس سخت پتھر پر اپنی سختی کے ساتھ آشکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفتاب کی دھوپ، کھلی ہوا اور بارش کے پڑنے کا کوئی برا اثر ہے، بلکہ بیج نامناسب جگہ بویا گیا تھا جس کا ظاہر تو صحیح تھا لیکن باطن بہت سخت تھا، وہ قابل نفوذ نہ تھا، صرف اس پر گرد جم گئی تھی، جبکہ نباتات زمین کی ظاہری سطح کی آمادگی کے علاوہ اس کی باطنی سطح اور گہرائی کی آمادگی بھی چاہتے ہیں تاکہ اس میں ان کی جڑیں اتر جائیں اور وہ اس سے غذا حاصل کریں۔ قرآن نے ریاکارانہ اعمال اور احسان جتانے اور آزار رسانی کے ساتھ دیے گئے صدقہ کو سخت پتھر پر پڑی ہوئی خاک سے تشبیہ دی ہے جس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بلکہ اس سے بیج بونے والے اور باغبان کی زحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صدقہ کے حق میں بیان فرمایا
کہ اپنے صدقہ کو کسی پر احسان نہ قرار دو کیونکہ اس کا فائدہ تم ہی کو ملے گا۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر نمونہ میں درج ذیل نکات بیان ہوئے۔ نمبر 1، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض اعمال نیک اعمال کے نتائج کو برباد کر دے، یعنی یہی احباط ہے، یعنی جس کی وضاحت سورہ بقرہ کی 217ویں آیت کے ذیل میں کی جا چکی ہے۔ نمبر 2، ریاکارانہ عمل کو اس پتھر سے تشبیہ دی گئی جس پر خاک پڑی ہو اور اس نے پتھر کو ڈھانک لیا ہو۔ یہ نہایت ہی بولتی ہوئی تشبیہ ہے کیونکہ ریاکار لوگ اپنے باطن کی سختی و قساوت کو نیکی کے ذریعے چھپاتے ہیں، اور وہ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے وجود میں اس کی جڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن زندگی کے حوادث اس پردہ کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے باطن کو آشکار کر دیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 243۔ قرآن ہی سے دوسری مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اپنے اموال کو خدا کی رضا حاصل کرنے اور اپنے نفس کے اطمینان کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش اس کے پھل کو دگنا کر دے، اور اگر تیز بارش نہ برسے تو معمولی بارش اس کے لیے کافی ہو جائے، اور خدا تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک سرسبز اور ہرے بھرے درخت کو فرض کریں جو زرخیز و بلند جگہ پر کھلی ہوا اور دھوپ میں واقع اور نفع بخش بارش اس پر برستی ہو، اور جب بارش نہیں برستی تو پھوار اور شبنم ہی باغ کی شادابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں ایسے باغ دوسرے باغوں کی نسبت دگنا پھل دیتے ہیں، چونکہ بلندی پر واقع ہے، کھلی ہوا اور آفتاب کی دھوپ سے مالا مال ہے، اس کا حسین منظر ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے اور سیلاب کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اپنے اموال کو خدا کی رضا اور اپنے دل میں ایمان و یقین کے جاگزی ہونے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ذیل میں دو نکات بیان ہوئے کہ یہ آیت ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، یعنی خدا کے لیے کیے جانے والے انفاق کے محرکات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ دو ہیں، نمبر 1، خدا کی رضا کا حصول، روح ایمان کی تقویت اور دل و روح میں سکون کو جاگزیں کرنا۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی معنی میں انفاق کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کی رضا حاصل کرنے اور انسانی فضائل و کمالات کو پروان چڑھانے اور محروموں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کے احساس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اضطراب سے آرام پانے کے لیے انفاق کرتے ہیں۔ اور دوسرا، واللہ بما تعملون بصیر، اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ جو بھی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے اس کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ نیت یا طریقہ کار کے لحاظ سے معمولی سی آلودگی بھی پیدا نہ ہونے پائے کہ خداوند عالم ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 243۔ پوشیدہ اور آشکار صدقات، امام زین العابدین علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی تاکید فرمائی ہے، اور وہ اس طرح کے صدقہ دینے میں کانوں اور آنکھوں کو گواہ نہ بناؤ، شاید اس کا تعلق مستحب صدقات سے، ورنہ واجب صدقات جیسے زکوٰۃ کو کھلم کھلا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ بقرہ خداوند عالم اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ہے کہ اگر تمہارے لیے اعلان صدقہ دو گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسے چھپا کر ناداروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہارے بہت سے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آشکار اور مخفی صدقات دونوں ہی کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ آشکار صدقہ اگر واجب ہو تو قطع نظر اس کے کہ نیک کام کی طرف لوگوں کی تشویق ہوگی، یہ الزام بھی نہ رہے گا کہ وہ اپنے واجب فریضہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر مستحب ہے تو یہ قسم کی عملی تبلیغ ہے، اس سے بھی نیک کام، محروم لوگوں کی حمایت اور رفع عام قسم کے کاموں کی طرف لوگوں کی تشویق و ترغیب ہوتی ہے۔ جو صدقہ مخفی طور پر لوگوں سے چھپا کر دیا جاتا ہے یقیناً اس میں خود نمائی اور ریاکاری کم اور خلوص زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے محروموں کی آبرو کی اچھی طرح حفاظت بھی ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں اس بات کی تصریح کی گئی کہ واجب صدقات کو ظاہر کرنا اور مستحب صدقات کو چھپانا بہتر ہے۔ یہ چیز علی ابن ابراہیم کی تفسیر سے مجموع البیان میں نقل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، اور جملہ یکفر عنکم من سیئاتکم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرنے کا گناہوں کی بخشش میں 11
مجمع البیان جلد 2 صفحہ 384 میں ارشاد ہوا الزکاۃ المفروضۃ تخرج اعلانیہ وتدفع اعلانیہ وغیر الزکاۃ ان دفعہ سرا فهو افضل، یعنی کہ جو واجب زکوٰۃ ہے اسے تو اعلانیہ دینا چاہیے، اور جو غیر واجب زکوٰۃ ہے یعنی مستحب صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینا چاہیے کہ یہی افضل ہے۔ اور جملہ یکفر عنکم من سیئاتکم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرنے کا گناہوں کی بخشش میں گہرا اثر ہوتا ہے، البتہ اس سے سارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ صدقہ دینے اور انفاق کرنے میں جو چیز مؤثر ہے وہ پاک نیت اور باخلوص عمل ہے، لوگوں کے جاننے یا نہ جاننے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، خدا جانتا ہے، بس یہی کافی ہے، کیونکہ وہی انسان کے اعمال کی جزا دیتا ہے، وہ ہر پوشیدہ و آشکار سے آگاہ ہے۔ انسان کی زندگی پر صدقہ کا اثر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں ارشاد ہوا کہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، لیکن خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو تمہارے ہی لیے ہے، لیکن خدا کے علاوہ کسی کے لیے انفاق نہ کرو، اور مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کی شان نزول میں ابن عباس سے منقول ہے کہ مسلمان غیر مسلموں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، ان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ جہاں ضروری ہو وہاں یہ کام انجام دو۔ اور یہ جملہ کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انفاق و صدقہ کا جو فائدہ ہے وہ خود صدقہ دینے والے ہی کو ملتا ہے۔ اس طرح قرآن انفاق کرنے والوں کو اس انسانی عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام اور اس کے نتائج اس کے حق میں ہیں اور اس کا پھل اسی کو ملے گا تو وہ اس کام میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ صدقہ اور انفاق کے مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اہم اثرات ہیں۔ معنوی لحاظ سے یہ انفاق کرنے والے کے لیے مؤثر ذریعہ، اور مادی اعتبار سے اس کے سبب طبقاتی فرق و فاصلہ کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکے کہ معاشرے میں نادار و محروم لوگوں کا وجود ایک خطرناک دھماکہ کا باعث ہوتا ہے جو مالدار اور نادار دونوں کی زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے۔ بنابراین انفاق و صدقہ اجتماعی و سماجی اقتصادی حفاظت اور مادی و معنوی لحاظ سے خود انفاق کرنے والے کے حق میں ہے۔ معنی وجہ اللہ لغت میں وجہ کے معنی چہرہ کے ہیں، کبھی ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ معنی ہو کہ انفاق کرنے والوں کی نظر پروردگار کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لفظ وجہ کنایہ کے طور پر خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ خداوند عالم نہ جسم رکھتا ہے، نہ صورت اور نہ ہی چہرہ۔ اور یہ جملہ کہ وما تنفقوا من خیر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں انفاق و صدقات کا مختصر نفع ملے گا، بلکہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ پورا ملے گا اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت تجسم اعمال کی ایک دلیل ہو سکتی، کیونکہ آیت کا مفہوم یہ کہ جو چیز تم نے انفاق کی ہے تمہیں دے دی جائے گی۔ اب ہم اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث میں سے بعض کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ صدقے کے اثرات احادیث کی روشنی میں، احادیث اور روایات میں صدقے کے بہت سے آثار و فوائد نقل ہوئے، لیکن ہم ان میں سے بعض کے نقل پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ صدقہ رزق میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اس اثر کی طرف درجیل 3 حدیثوں میں اشارہ ہوا۔ سکون نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو، بے شک صدقہ مال میں برکت و اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ صدقہ دو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ صدقہ کے ذریعے رزق اتارو۔ نیز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بہترین مال اور اس کا ذخیرہ صدقہ ہے۔ ان روایات کی عربی عبارت اور حوالہ: پہلی روایت، تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدقوا رحمكم اللہ، وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ نمبر 257۔ دوسری روایت، استنزل الرزق بالصدقہ، گزشتہ حوالہ۔ اور تیسری روایت کہ خیر مال المرء وذخائرہ الصدقہ، گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 258۔ صدقہ بیماری سے شفا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داؤوا مرضاکم بالصدقہ،
کہ اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماروں کا دوا کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے اور صدقہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ والا صفحہ نمبر 240۔ اور اسی طرح اگلی حدیث جس کا حوالہ بھی یہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا کے وسیلے سے بلاؤں کو دفع کرو اور صدقہ کے ذریعے رزق اتارو، کیونکہ صدقہ انسان کو 700 شیطانوں کی ملامتوں سرزنش سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کہ عبداللہ بن سنان کہتے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مستحب ہے کہ بیمار اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دے اور سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ یستحب للمریض ان یعطی السائل بیدہ ویؤمر السائل ان یدعو لہ۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ نمبر 242۔ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے۔ موسیٰ بن حسن نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سالہ سال شدید قحط پڑا، ایک عورت کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس کو اس نے کھانے کے لیے منہ میں رکھا ہی تھا کہ سائل نے آواز دی، اے خدا کی کنیز میں بھوکا ہوں۔ عورت نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ وقت صدقہ دینے کا ہے، اس نے ٹکڑا منہ سے نکال کر سائل کو دے دیا۔ اس عورت کا ایک کم سن لڑکا تھا جو صحرا میں لکڑی چننے گیا تھا، ایک بھیڑیا اس پر جھپٹا، ایک شور بلند ہوا، ماں شور کی آواز سن کر دوڑی، خدا نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے اس کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر ماں کے سپرد کر دیا اور عورت سے فرمایا، کیا تم لقمہ کے عوض لقمہ سے راضی ہو؟ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ نمبر 265۔ صدقہ کے حق کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور تم ہی کو لوٹا دے گا۔ صدقہ کا ایسا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صدقے کے اثر کے ذریعے بلا اور اس کے تلخ نتیجے کے دفع ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اس داستان سے ملتی جلتی دوسری داستان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ علی ابراہیم نے احمد بن محمد سے، انہوں نے سالم بن مکرم، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے ایک یہودی کی داستان نقل کی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودی کو ایک کالا سانپ ڈسے گا اور یہ مر جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہودی گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی جمع کی ہوئی لکڑیوں کا بار اٹھائے ہوئے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیوں کے اس بار کو نیچے رکھو۔ یہودی نے بار اتار کر زمین پر رکھ دیا، اس سے ایک کالا سانپ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی آج تو نے کیا کام کیا؟ اس نے عرض کی، میں نے ان لکڑیوں کے اکٹھا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ان میں سے ایک میں نے کھائی اور دوسری ایک بے نوا کو صدقہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی صدقے کے سبب خدا نے تم سے بلا کو دفع کر دیا۔ پھر فرمایا، صدقہ انسان کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے۔ گزشتہ حوالہ حنان بن سدیر نے اپنے والد سے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک صدقہ دنیاوی بلاؤں میں سے 70 بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور صدقہ دینے والے کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں ثواب ذخیرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ حوالہ جس طرح قرآن کی آیتوں میں ہمارے لیے نقل ہوا کہ مخفی اور آشکار دونوں صورتوں میں صدقہ دینا ثواب ہے اور صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح روایات و احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا، خدا خفیہ طور پر صدقہ دینا غضب پروردگار کو خاموش کرتا ہے۔ عمر بن یزید نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اعلانیہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور خفیہ طور پر دیا جانے والا صدقہ رب کے غضب کو خاموش کرتا ہے۔ فضل بن حسن طبرسی نے مجمع البیان میں تحریر کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو اسی طرح ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور بلا کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، مومن کی جائے قیام کے علاوہ زمین قیامت آگ ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پوشیدہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آشکار صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ صاحب مجموع البیان نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، روز قیامت جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ پروردگار کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں، ان میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے پوشیدہ طور پر اس طرح صدقہ دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ ہوئی کہ بائیں سے کیا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔